قال أخيه مولانا علي بن أبي طالب قال الله تعالى في كتابه الكريم قال الله تعالى في كتابه المجيد من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی، کہ جو انبیاء اور صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی نعمتیں دی۔ یہ کیسے بہترین دوست اور ساتھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان خدا کی اطاعت کرتا ہے اور جب تقوی اختیار کرتا ہے اور متقی بن جاتا ہے تو پھر اس کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی خدا کی بارگاہ میں بڑا شمار کیا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے وسیلہ ہیں، نحن وسیلہ فی خلقہ ونحن خاصۃ، ہم اللہ کے وسیلہ ہیں اور ہم خدا کے برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کو پاک و پاکیزہ مقام خداوند نے عطا کیا۔ ہم خدا کی واضح اور روشن دلیلیں ہیں، ہم وارث پیغمبران خدا ہیں، لہذا اطاعت اور پیروی کرنا اہل بیت کی یہ باعث سعادت اور کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر انسان اہل بیت کی اطاعت کرے، اہل بیت کی پیروی کرے تو یہ اس کی سعادت اور کامیابی کا سبب ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرما رہا ہے، قرآن مجید میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے حبیب ان سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اس کا سبب جو ہوگا کہ خداوند عالم تم سے محبت کرے، خداوند عالم تمہیں اپنا دوست بنائے گا، خداوند عالم کہ تم محبوب بن جاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم خدا سے محبت کریں گے اور رسول کی اتباع کریں گے، اس کا فائدہ اور ثمر یہ ہوگا کہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور خداوند عالم غفور رحیم ہے۔ کس طرح پیغمبر کی اتباع قرب الہی کا سبب بنتی ہے، یعنی کس طرح پیغمبر کی اتباع قرب الہی کا
جواب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں جو فرمایا خداوند عالم نے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو فاتبعونی، تو اللہ کے میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ جو ہے تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے اس آیت میں سورہ عمران کی آیت نمبر 31 میں جس میں خداوند عالم دوستی کے مفہوم واقعی کو بیان کر رہا ہے اور جھوٹی محبت اور جھوٹ بولنے والوں کے فرق کو واضح کر رہا ہے۔ یعنی ایک انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول کا عاشق ہوں، لیکن یہ ہو سکتا ہے اس کا زبانی دعویٰ ہو، تو اس قرآن مجید میں جو ہے اس مفہوم دوستی کے مفہوم واقعی کو بیان کیا کہ جھوٹی محبت جھوٹ بولنے والوں کے فرق کو اس میں بیان کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے اگر اللہ کو تم دوست رکھتے ہو تو پھر اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو، تاکہ خدا بھی تمہیں اپنا دوست بنا لے اور پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور خداوند عالم بخشنے والا اور مہربان۔ یہاں پر امام صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ما احب اللہ من اساہ، کہ وہ شخص اللہ سے محبت نہیں رکھتا کہ جو گناہ وہ انجام دیتا، یعنی جو گناہ کا مرتکب ہو اور وہ کہتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہوں، جو ہو ہی نہیں سکتا۔ امام نے فرمایا کہ جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کو دوست نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا سے محبت کا ثمرہ اور فائدہ کیا ہے؟ تو ارشاد رب العزت ہے کہ یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، یعنی دو طرفہ ہے، یعنی آپ اگر اللہ سے محبت کرو گے تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور خداوند عالم غفور رحیم۔ قرآن پاک اس جملے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے خدا سے محبت رکھی تو اس کے آثار تمہارے عمل اور زندگی پر مرتب ہونے چاہیے، خالی زبانی دعویٰ نہ ہونا چاہیے بلکہ اپنے کردار سے محبت کو ظاہر کرو، آپ کے عمل میں وہ ظاہر ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول کے عاشق ہیں۔ زبان سے تو کہنا آسان ہے دعویٰ کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب حقیقی محبت جب ہے کہ جب ہماری زندگی میں وہ آثار نظر آئے، وہ کردار ہمارا نظر آئے، اس ہمارے کردار سے پتہ چلے کہ ہم جو ہے خدا سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب ہم خدا سے محبت کریں گے، رسول سے محبت کریں گے تو خداوند عالم ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور خدا بھی ہم سے محبت کرے گا۔ خدا کی طرف سے یہ دوستی جو متبادل ہے، یعنی اگر تم نے خدا سے دوستی کی خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ تو اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محبت ایک طرفہ نہیں ہے، کیونکہ ہر محبت محب کو یہ دعوت دیتی ہے کہ وہ عملاً محبوب کی حقیقی خواہشات کو پورا کرے۔ یعنی جب ہم کہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے تو اس کا لازمہ ہے کہ ہم ماں باپ کی اطاعت کریں، جو وہ حکم دے ہم انجام دیں۔ تو لہٰذا اگر ہم خدا سے یا رسول سے محبت کرتے ہیں تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ کیا جو وہ ہمیں حکم دے رہے ہیں نماز پڑھو تو نماز پڑھیں، جس چیز کا وہ ہمیں حکم دے تو ہم جو ہے اس کو انجام دیں۔ تو اس آیت میں جو ہے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عملی طور پہ محبوب کی حقیقی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قدم اٹھائے، اس طرح محبوب کو بھی اس سے ضرور، یعنی جب ہم محبوب کی
تمام اس خواہشات کو پورا کرتے ہوئے وہ محبوب بھی ہمارے سے جو ہے کیا ہے محبت کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہاں پر سوال کیا جائے کہ اگر محب ہمیشہ محبوب کی اطاعت کرے اور فرمان بجا لائے تو پھر اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب ہمیشہ خدا کی اطاعت کرتا رہے گا تو پھر تو اس کے پاس نامہ اعمال کو گناہ نہیں ہوگا۔ پھر یہاں پہ کس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس نے خدا کی اطاعت کی یغفر لکم ذنوبکم، تو اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب اس نے گناہ ہی نہیں کیے تو یغفر لکم ذنوبکم، پھر اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس بات کی یغفر لکم ذنوبکم کی جو ہے کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ یہ سوال ذہن میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اول ممکن یہ ہے کہ یہ جملہ جو ہے یغفر لکم ذنوبکم کہ خداوند عالم تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ہو سکتا ہے یہ پہلے گزشتہ گناہوں کے ساتھ مربوط ہو، یعنی پہلے گزشتہ تمہارے گناہوں کو جو پہلے تم نے انجام دیے ان گناہوں کو خداوند عالم بخش دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے انسان جو ہے وقفے میں اپنی زندگی کے دور میں کسی وقت جو خداوند عالم کی نافرمانی کر لے، خواہشات نفسانی کا جو ہے وہ تابع ہو جائے اور کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے، لہذا ہمیشہ اگر خداوند عالم سے محبت اس کی اطاعت کرتے رہے گا، خداوند عالم جو گناہ اس سے سرزد ہوگا یا اس کا قدم لغزش زدہ ہوگا تو خداوند عالم اس کے اس گناہ کو بھی بخش دے گا۔ تو لہذا محب کو چاہیے کہ ہر وقت محبوب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرتا رہے، ایسا نہ کرے کہ جس سے اس کا محبوب اس سے ناراض ہو، بس اس کی محبت دل میں ہو، کیونکہ یہ دین کا تقاضا ہے۔ دین اسلام کے پیشوا سے متعدد روایات منقول ہیں کہ دین محبت کے سوا کچھ نہیں، یعنی دین اور محبت ایک ہی بات ہے۔ ان روایت میں سے ایک روایت کے ساتھ اور کافی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ ثم تلا هذه الآیت، اس کے بعد امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ان روایتوں سے مراد یہ ہے کہ روح دین کی روح اور حقیقت دین دراصل میں ایمان خدا پر، یعنی ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور عشق الہی، یہی دین ہے۔ وہ ایمان اور عشق جس میں شعاع تمام وجود انسانی کو روشن کر دیتی ہے، جس کے تمام اعضاء و جوارح اور قوت بدن اس کے زیر آ جاتے ہیں۔ اس کا ظاہری روشن اثر یہ ہے کہ انسان فرمانے خدا کی اطاعت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہے محبت، الدین الا الحب، دین محبت کے سوا کچھ نہیں، یعنی دین ہے، اگر آپ کو محبت ہے تو یہ دین ہے۔ ایک بچی اسکول کی بچی اپنے اسکول کی بات آگے کہتی ہے کہ آج میں نے اپنی والدہ کو نماز گزار بنا، نماز کا پابند بنا۔ تو اس میں کہتے کس طرح کہا، میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے اماں، کیا تم ہمارے بابا سے محبت کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں، وہ تو میرے شوہر ہے اور اس سے محبت کرتی ہوں، تمہارا باپ ہے اور اس سے محبت کرتی ہوں۔ پھر یہ بچی کہتی ہے کہ اے ماں، کیا تم ہم سے محبت کرتی ہو، بھائی سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں، تم میرے بچے ہو، تمہاری وجہ سے جو ہے میں تمہاری محبت میں تمہارا کام کرتی ہوں، تمہارے کھانا پکاتی ہوں، تمہارے کپڑے وغیرہ دھوتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔
ان سے محبت کا نشان یہ ہے کہ تمہاری جو ہے ہر خوشی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے میری محبت. تو یہ کہتے ہیں اچھا میں ایک سوال کرتی ہوں تو کیا تم خدا سے بھی محبت کرتی ہو؟ کیا تم خدا سے بھی محبت کرتی ہو؟ ہاں خدا سے بھی محبت. خدا ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, خدا سے محبت کرتے ہیں. تو ہاں اگر تم خدا سے محبت کرتے تو خدا سے گفتگو کیوں نہیں کرتی؟ خدا سے گفتگو کیوں نہیں کرتی کہ اگر تم سے باپ اگر محبت کرتا ہے, تمہارا شوہر تم سے محبت کرتا ہے, کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور اس کے بعد تمہارا شوہر تم سے گفتگو نہ کرے, بات کرنا گوارا نہ کرے, تو تم سے یہ کہو کہ تم کس طرح کیسے مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے؟ کہاں بولا پھر جب تم خدا سے محبت کرتے ہو تو تم خدا سے گفتگو اور اس سے بات نہیں کرتے. اگر تم خدا سے محبت رکھتی ہو تو اس سے گفتگو کرو, اس کے سامنے اس سے نماز پڑھو, کیونکہ خدا سے گفتگو کیا ہے, یہ اس سے نماز. ایاک نعبد, اے خدا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ ڈائریکٹ خداوند عالم سے گفتگو ہے, یہ دلیل ہے اور یہ نشانی ہے کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. تو اس بچی نے جو ہے اس طرح اپنی والدہ کو نماز کا پابند بنا دیا کہ ایک اس طرح تم دعویٰ کرتی ہو محبت کا خدا سے, لیکن اس سے گفتگو نہیں کرتی. اگر تمہارا شوہر تم سے گفتگو نہ کرے اور کہے میں تم سے محبت کرتا ہوں تو تم کہو کہ یہ کیسی محبت, تم مجھ سے گفتگو اور مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے, تم مجھے ٹائم نہیں دیتے. اگر پھر تمہیں خدا سے محبت ہے, جب خدا سے محبت ہے تو اس سے گفتگو کرو, اس کو ٹائم دو, اس کی بارگاہ میں جو ہے عبادت اس کی کرو. تو اس کے بچی کے اس گفتگو سے جو ہے یہ اس کی ماں جو ہے اس کا دل جو ہے وہ منقلب ہو جاتا ہے اور وہ نماز پابند ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان, امام فرماتے ہیں اہل دین الا الحب, کیا دین جو ہے محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ اگر دین ہے, اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو دین بھی ہے. محبت اس محبت کی مثال ہے جو قرآن مجید میں ملتی ہے. کیسے کہ جب خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری راہ میں اپنے فرزند کو قربان کرو, تو یہاں پہ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تردد, کوئی شک, کچھ انتظار نہیں کیا, اور اپنے بیٹے کو جو ہے اپنا خواب بتایا اور کہا کہ یہ خواب دیکھا. بیٹے نے بھی کہا کہ میں خدا کی رضا پر راضی ہوں. ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی حکم کے خدا کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا. یہ ہے محبت خدا سے. یہ ایک مثال ملتی ہے, اور ہمیں یہی محبت ہمیں کربلا میں ملتی ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں خدا کی محبت میں خدا کے دین کے خاطر جو ہے کیا ہے اپنا پورا گھر لٹا دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا. یہ ہے محبت کی ایک مثال جو کربلا میں ملتی ہے. لہٰذا خداوند عالم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کی خالص عبادت اور اس کی عبادت جس طرح عبادت کرنے کا حق ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. مولا کائنات علیہ السلام سے جب ایک شخص نے کہا کہ کیا تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو کیا اس خدا کو کبھی تمہیں دیکھا بھی ہے؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. لیکن پھر امام کہتے ہیں کہ لیکن خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھتی ہے نہ کہ ظاہری. یہ ہے عبادت علی علیہ السلام. خداوند عالم ہمیں عبادت گزاروں میں سے شمار کرے اور خداوند عالم ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے.